تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، کسی سے بھی چھپ جاؤ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں چلے جاؤ، کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے، اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا، تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزو مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام، یہ دن یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، PC لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں،
کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی، سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے۔ یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا ینبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا۔ تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی،
ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ پانچ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے، اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامند میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو، ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو، ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت۔ بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسے میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے،
ایسے ہی جو انسان جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا وہ اسی طرح بے قرار بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو سامنے اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے، خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسے میرے بھائیو جس بھائی کو جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الا چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا 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 سنو سنو، جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ ہاں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا۔ ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہے، جب کسی کو ہے بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑتا، بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے سفر کیے، دعوت دی، دھکے کھائے، تو آہستہ دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے، جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے، مسکراتے ہوئے لٹکے،
آگ میں جل گئے، مسکراتے ہوئے جل گئے، گوشت کنگھیوں کی، لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی بوٹیوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے، اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد سے میں چلا، میں مری میرا آنا تھا، تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا۔ یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا۔ یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تو ہماری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح لہ بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے، میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار، اور مساکن طیبہ، اور جنتان ذواتا افنان، اور جنتان مدہامتان، اور عینان تجریان، اور عینان نضاختان، اور من کل فاکہۃ زوجان، اور فاکہۃ ونخل ورمان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورہ الرحمن کو دیکھو، اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا، کہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کے غزووں میں شریک تھے جو نحس کے طریقہ ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہوئے۔ واپس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچ جائے، گیگر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کے تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گیگر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لڑکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، اس نے میرے تلوار مجھ پر
سونت لی، پھر میرے آنکھیں کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھے سے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیاتی کو کوئی ہزا نہیں دی اور اٹھا کر بیٹھے گئے۔ حضرت ثعلبہ بن مشمار اور حضرت زبرہ بن برقان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا سچا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کر کہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں تو دن کا پیشار رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو کوئی گواہی میں دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو آپس کی ملاقاتوں کا منظر میں آنکھوں کے سامنے رہتا، اور گواہی کہ میں اپنے کانوں سے درختوں کے چینگے پکار کر سن رہا، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا حارث ایسا مومن میں جن کا دل ایمان کا نور سے روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔